ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بزرگان محترم، عزیز بھائی و دوستو، یہ آیت شریفہ پہلے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تم کو مشقت میں گزارنا ہے۔ مکمل راحت دنیا کی زندگی میں کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ مکمل راحت، کمپلیٹ، کہ جس میں نہ ٹینشن ہو، نہ غم ہو، نہ بیماری ہو، نہ پریشانی ہو، وہ صرف جنت کی ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی قسم کا خوف، کسی قسم کا ٹینشن، کسی قسم کا غم، آپس کے اندر کوئی رنجش، کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کوئی نفرت، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اتنی جنت آرام کی جگہ ہے۔ اور ایسی جگہ جنت ہے، جنت ایسی جگہ ہے کہ انسان برسوں رہے گا وہاں پر۔ انسان دنیا کے اندر بور ہو جاتا ہے، ہولیڈے میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اپنے دوستوں میں فرینڈشپ میں جاتے ہیں، لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں کبھی بوریت ہوگی ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ایک جگہ رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا اور کتنے سال تک رہے گا، لیکن دل گھبرائے گا نہیں ذرا بھی۔ یہ جنت اللہ پاک ہم کو عطا فرمانے والے ہیں، اور رب الجلال نے الحمدللہ جنت کی چابی ہم کو دے دی ہے۔ مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، مفتاح الجنت، جو مفتاح ہے، مفتاح پہلے زمانے کی خاص وہ جو مفتاح ہوتی تھی، چابی اور کنجی ہوتی تھی۔ آج کل تو نئے نئے طریقے کی سب چابیاں بھی ہیں، لیکن پہلے زمانے کی جو چابی ہوتی تھی اس کے اندر دندانے ہوتے تھے، جیسے انسان کے دانت ہوتے ہیں نا، اس طرح دانت ہوتے ہیں چابی کے اندر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم ایسی چابی لے کر آؤ گے تو آپ کا لاک اور آپ کا قفل اور آپ کا تالا کھلے گا، لیکن آپ ایسی چابی لے کر آئے کہ جس میں دندانے نہیں ہیں تو آپ کھڑے رہیں گے، اندر چابی جائے گی نہیں، خالی اسٹیل کا ایک ٹکڑا ہے، وہ اندر کیا جائے گا؟ تو اشارہ اس طرح فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مفتاح کہہ کر آپ کے کلام کے عجیب عجیب حکمتیں ہوتی ہیں، اور شراح حدیث عجیب عجیب حکمتیں نکالتے ہیں۔ تو مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرما کر اشارہ فرمایا کہ جس طرح چابی کے اندر کی اور کنجی کے اندر دندانے ہوتے ہیں تو جا کے لاک کھلتا ہے، تو اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی چابی تو ہے، مگر دندانے چاہیے۔ اور دندانے کیا ہے؟ اعمال۔ جتنے اعمال آپ کے پاس ہوں گے اور مقبول اعمال ہوں گے، صرف اللہ کے لیے اعمال کیے ہوں گے، اپنی ناموری، شہرت، ریاکاری اس کے لیے نہیں کیے ہوں گے، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے وہ کام کیے ہوں گے، اعمال کیے ہوں گے، تو جا کر انشاءاللہ جنت کا دروازہ اور جنت کا جو قفل ہے بہت جلدی کھل جائے گا۔ اول اسٹیپ کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ہم بار بار کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ایک لفظ ہے اور ایک حقیقت ہے، ایک تقاضا ہے، تو لا الہ الا اللہ کے الفاظ کو بھی رٹنا ہے، اس کو بھی بار بار ریپیٹ کرنا ہے، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن یہ چہرہ جو ہے، فیس 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں، تو لا الہ الا اللہ والی اوراد بھی ہوں، اس کے تقاضے والی زندگی بھی ہو، اعمال کمپلیٹ ہوں۔ جیسے گزشتہ ہمارا اسی پر بات چلی تھی کہ انسان یا ایھا الناس انک کادحون، اے انسان تجھ کو مشقت اور کوشش کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، مرتے دم تک کرنا ہے، اور کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ دین کا کام ہو، اپنی جنت کو بنانے کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، زندگی کے آخری سانس تک دنیا میں گزارنا ہے ہم کو آخرت کی فکر کے ساتھ، اللہ کی رضامندی والے اعمال کے ساتھ۔ یہ کوشش کرو اللہ پاک اپنی ناراضگی سے اور محتاجگی سے اللہ ہم کو بچائے، چلتا پھرتا رکھے اور مسجد میں آتا رکھے۔ اللہ نے پیر دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، صرف واکنگ کے لیے نہیں ہے، شاپنگ کے لیے نہیں ہے، فٹ بال کھیلنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی جگہ ہے، بہت زیادہ عبرت کی جگہ ہے کہ ہم ان پیروں کو، جو اللہ نے ہم کو پیروں کے اندر طاقت دی ہے، چل سکتے ہیں، ورنہ بیچارے ڈسیبل ہے، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چل ہی نہیں سکتے۔ تو رب الجلال نے پیر دیے ہیں
وہ پیر ہم فٹ بالوں میں اور واکنگ کے اندر، شاپنگ کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ پیر مسجد میں آنے والے بن جائے اور 5 وقت مسجد میں حاضر ہونے والے بن جائیں۔ شیطان بہت ناراض ہوگا، بہت رنجیدہ ہوگا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پیر اور انسان کی یہ طاقتیں میرے مشن کو پورا کرنے کے اندر پورا ہوں۔ اس کا مشن کیا ہے؟ اس کا مشن یہ ہے کہ جماعت کے وقت میں نوجوان باہر رہیں، جماعت کے وقت کے اندر گھومتے پھرتے رہیں، فٹ بال کھیلتے رہیں۔ ابھی ہالیڈے آ رہی ہے تو شیطان بہت خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ نوجوانوں کو دیکھے گا کہ جماعت ہو رہی ہے مسجد میں اور یہ فٹ بال کھیل رہا ہے اور یہ بازاروں کے اندر ہے، شاپنگ سینٹروں کے اندر ہے۔ شیطان خوش ہوگا مگر رحمان ناراض ہوگا۔ ہم کو رحمان والی زندگی گزارنا ہے، رحمان کو راضی کرنے کی فکر لے کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ فکر میرے اندر، آپ کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہو جائے اور اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے آخرت کی، اپنے قبر کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اس فکر کے ساتھ ہم تمام کو زندگی گزارنا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ زندگی بہت کامیاب ہے۔ اتنی کامیاب زندگی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ مرنے کے وقت ہی سے آپ VIP بنیں گے اور بہت احترام کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ ملک الموت جب تشریف لائیں گے تو آپ کی روح کو جب نکالیں گے تو بہت عزت کے ساتھ نکالیں گے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ کہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا بندہ ہے، ایمان والی بندی ہے، اس محبت کے ساتھ آپ کی روح کو نکالا جائے گا اور بڑے اعزاز کے ساتھ جنتی کفن ان کے ساتھ ہوگا، جنت کے خوشنما ان کے پھول وہاں ان کے ساتھ ہوں گے، اور پوری ایک جماعت ہوتی ہے ملک الموت کے ساتھ، اور پوری ایک جماعت جنت کے پھول اور گلدستے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہے؟ یہ اسی وقت ہے جب کہ میں اور آپ اپنی اس زندگی کے اندر اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی موت اور قبر کی تیاری کی فکر کریں، صرف دنیا کی انجوائے اور دنیا کے مزے اور دنیا کے عیش و عشرت کے اندر نہ رہیں، بلکہ اپنی نمازوں کا پابندی کریں، خود بھی جماعت کا اہتمام کریں، بچوں کو مسجد میں لے کر آنے کی عادت ڈالیں تاکہ بچوں کا کنیکشن مسجد کے ساتھ ہو اور جماعت کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہو۔ تو بہرحال گزشتہ ہماری بات اسی پر چلی تھی کہ اپنی زندگی کا ہم مقصد متعین کریں کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، رضا الہی، ورضوان من اللہ اکبر۔ 3 جگہ اکبر کا لفظ آیا ہے قرآن و حدیث کے اندر، ایک تو ورضوان من اللہ اکبر، اور بولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ اکبر۔ بس یہ 3 اکبر اللہ کر ہماری زندگی میں آ جائیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اخلاص کے ساتھ اللہ کر ہماری زندگی میں آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی رضامندی جس کو مل گئی، اللہ جس سے راضی ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا پھر پوری خدائی اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میرے اندر، آپ کے اندر ہو، ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر ہماری زبان پر رہے، دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے، زبان پر اللہ کا ذکر رہے، اور ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ۔ تو ولا ذکر اللہ اکبر یہ بہت اللہ کو قریب کرنے والا چیز ہے۔ بلکہ جتنے بھی ہم کو اعمال دیے گئے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، اور چاہے عمرہ ہو، اور دوسرے اعمال، یہ سب کے سب اللہ کے ذکر کے لیے۔ واقم الصلاۃ لذکری، گزشتہ سے بات چلی تھی کہ نماز بھی شروع سے لے کر آخر تک بس ذکر ہی ذکر ہے، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ذکر ہے۔ لیکن یہ ذکر کس طریقے سے کرنا ہے؟ نماز خالی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کرنا ہے، بس اٹھک بیٹھک کر لیے اور چلے گئے، نہیں، کوشش کر کے، محنت کر کے خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ نماز ہو کوالٹی والی ہو، نماز ہو صفات والی ہو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع والی نماز ہو۔ خشوع والی نماز کب ہوگی؟ فقہاء، علماء، مفسرین، محدثین نے لکھا ہے کہ خشوع کے لیے سب سے خشوع کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور جب دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوگی اور یہ دل کے اندر کیفیت ہوگی جو صفت احسان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر ارشاد فرمایا ہے، عمل احسان کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس یقین کے ساتھ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ آپ تم کو حاصل نہیں ہے جس کو مشاہدہ کہا جاتا ہے، یہ مقام مشاہدہ آپ کو حاصل نہیں ہے، تو دوسرا درجہ حدیث پاک کے اندر احسان کا یہ بتلایا گیا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہو، یہ کیفیت تمہارے اندر موجود نہیں ہے، یہ روحانیت کا مقام تم کو حاصل نہیں ہوا ابھی تک، مشاہدہ والی کیفیت تم کو حاصل نہیں ہوئی ہے، تو یہ مراقبہ جس کو کہتے ہیں، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیت تو ہر نمازی کے اندر ہونا ہی چاہیے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوں۔ لہذا جب ہم اپنے کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے شیخ ہوں، اپنے استاد ہوں، اپنے پیر ہوں،
اپنے اس والد محترم ہو جن کا احترام ہمارے دلوں میں، ہم کتنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے محبت کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں. تو بس اسی طریقے سے نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہو تو دل کا یقین یہ بنا ہو کہ رب ذوالجلال مجھ کو دیکھ رہے ہیں، لہذا بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ. اس لیے فقہا لکھتے ہیں اور خشوع کے لیے بات لکھی ہے مفسرین نے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کی نظریں قیام کی حالت کے اندر سجدے کی جگہ پر ہو، اور رکوع کی حالت میں اپنے پیروں کے اوپر ہو، اور جب قاعدے کی حالت میں ہو تو اپنے رانوں پر ہو، اور سلام پھیر رہا ہو تو اپنے کندھے پر ہو. یہ نظروں کی حفاظت، اس نظروں کی حفاظت کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ہماری نماز کے ارکان میں اور جوارح میں اور اعضاء میں سکون پیدا ہوگا. اگر ہمارے ہاتھ کھیل رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی اوپر ٹوپی سے کھیل رہا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ داڑھی سے کھیل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی سے ہاتھ بار بار حرکت کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ حرکت نہ کرتے. بہت زیادہ کھجلی ہو رہی تو بات الگ ہے، لیکن بیجا حرکتیں ہو رہی ہیں ادھر ادھر ادھر، تو یہ خشوع کے خلاف ہے. بالکل سکون کے ساتھ، وقوموا للہ قانتین، اے ساکتین، بالکل قنوت سکون کے ساتھ ہو. رب ذوالجلال مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اور بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ اپنی نماز کو شروع کریں. اللہ اکبر کہنے کے وقت میں جیسے اکبر، بس اللہ سب سے بڑے ہیں، میرے دل میں سے تمام چیزوں کی بڑائی نکل جائے. کوئی بڑا نہیں ہے دنیا کے اندر، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، سب سے بڑے اللہ ہے، سب سے بڑھ کر اللہ ہے. تو اللہ اکبر کہنے کے وقت میں اللہ کرے مجھ کو اور آپ کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں نے اللہ اکبر کہہ کر اب اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں. میں دنیا کے کسی دربار میں نہیں ہوں، کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں ہوں، بلکہ اللہ کے دربار عالی کے اندر اللہ پاک نے مجھ کو اپنے دربار عالی میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دی. یہ توفیق ملنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، توفیق کا مل جانا بھی بہت بڑی سعادت مندی ہے. تو دربار الہی میں جب ہم آ چکے ہیں، تب آنے کے بعد کوشش یہ کریں کہ بہت اطمینان کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس کے اندر جو صفات کے اوپر فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے، خالی نماز کے اوپر نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر خشوع و خضوع ہو تب جا کر قد افلح المؤمنون ہے. اور نماز کے بعد جب اذان ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح کا لفظ آیا ہے، فلاح کا لفظ آیا ہے. تو فلاح کے لفظ بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ تمہاری نماز کے اندر جب خشوع ہوگا تو فلاح ملے گی. نماز خشوع والی ہوگی تو انشاءاللہ فلاح والی ہوگی. تو خشوع والی نماز ہو، دھیان توجہ کے ساتھ. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں فوراً وساوس شروع ہو جاتے ہیں، ادھر کا خیال ادھر کا خیال، ادھر کا وسوسہ ادھر کا وسوسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ہے وسوسے کا آنا اور ایک ہے وسوسے کا لانا، دونوں میں فرق ہے. اگر ہم نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو شیطان تو یہ چاہتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، ایسا بھاگتا ہے وَلَهُ ذُرَّاتٌ، اتنی دور نکل جاتا ہے کہ اس کو اذان کی آواز سنائی نہ دے. اذان ختم ہو جاتی پھر آ جاتا ہے، پھر تکبیر ہوتی پھر بھاگ جاتا ہے، پھر تکبیر جب ختم ہو جاتی پھر آ جاتا ہے. اور پھر آنے کے بعد نمازیوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرنا شروع کرتا ہے، بھولی ہوئی باتیں یاد دلانا شروع کرتا ہے. تو نماز میں اگر وسوسے آ رہے ہو تو ہم کیا کریں؟ ہمارے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں خشوع حاصل ہو جائے اصلاح انقلاب کے اندر ایک بڑا اچھا طریقہ بتلایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس جو ہے ایک وقت کے اندر دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا ہے. انسانی نفس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیک وقت دو آدمی کی باتیں سن سکے یا بیک وقت دو آدمی سے مکمل طریقے سے باتیں کر سکے. انسانی نفس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے. تو انسانی نفس ایک چیز کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. لہذا نماز شروع کرنے کے وقت میں تم یہ نیت کرو کہ مجھ کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا ہے. بس میری توجہ کامل طریقے سے اللہ کی طرف رہے گی، اور کامل طریقے سے اللہ کی طرف رہے گی. اس کا ایک طریقہ حضرت نے بیان فرمایا کہ جب تم نماز شروع کرو تو نماز شروع کرنے کے بعد ایک ہماری نماز ہوتی ہے روٹین والی، بس جیسے کھڑے ہو گئے سبحانک اللہم خود بخود شروع ہو جاتا ہے. آپ چاہو نہ چاہو، ایک عادت پڑی ہوئی ہے تو عادت ہونے کی وجہ سے خود بخود آٹومیٹک سبحانک اللہ شروع ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے. جب رکوع میں جاتے تو خود بخود آٹومیٹک سبحان ربی العظیم شروع ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک والی نماز نہ ہو، بلکہ ارادے اور قصد والی نماز ہو. آپ جب اللہ اکبر کہیں تو ارادے سے کہیں کہ میں تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوں. پھر اب جب آپ شروع کریں سبحانک اللہم و بحمدک تو یہ نیت کرے دل کے اندر اور توجہ کے ساتھ کہ میں اب سبحانک اللہم پڑھ رہا ہوں، اب میں و بحمدک پڑھ رہا ہوں، اب و تبارک اسمک پڑھ رہا ہوں، اب و تعالی جدک پڑھ رہا ہوں. ہر لفظ کے اوپر توجہ ہو اور پوری توجہ کے ساتھ جو پڑھ رہے ہوں ارادے اور نیت سے پڑھیں، خالی اپنے عادت کی وجہ سے نہیں. پوری ثنا پوری ہو گئی اور اس کے بعد اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھ رہا ہوں،
اب بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین شروع کیا تو الحمد پڑھ رہا ہوں میں، پوری توجہ پڑھنے کی طرف ہو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی پوری توجہ پڑھنے کی طرف ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے، تو نفس چونکہ ایک ہی طرف متوجہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگر وساوس آئیں گے بھی تو وساوس خود بخود ختم ہو جائیں گے، خود بخود ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ آپ کی توجہ اگر نماز میں اپنے اللہ کی طرف ہے، میں رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوں، اور پڑھنے کی طرف آپ کی مکمل توجہ ہے، تو جیسے کہ نفس ایک چیز کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، لہذا جب آپ نے پوری توجہ کمپلیٹ اپنے پڑھنے کی طرف رکھی ہے تو وساوس آئیں گے اور چلے جائیں گے، آئیں گے اور چلے جائیں گے. اگر آئیں گے بھی تو باقی نہیں رہیں گے. تو اگر وساوس آئیں گے، اگر آپ کی پوری توجہ نماز میں اللہ کی طرف ہے، پڑھنے کی طرف ہے، ایک ایک لفظ کی طرف ہے، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ارادے سے پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ نماز کسی نہ کسی درجے میں خوشی والی بن جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ایسی نماز عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگان محترم، ہمارے یہاں ہر 2 مہینے پر اصلاحی پروگرام ہوتا ہے. اس ہر مہینے بھی ہوتا ہے آخری فرائیڈے کو، لیکن 2 مہینے پر ہوتا ہے. لسٹر سے اسلامی دعوت اکیڈمی سے ماشاء اللہ وہاں سے علماء تشریف لاتے ہیں. 200 بچوں کی فکر ہو رہی ہے، دعوت کی لائن سے فکر ہو رہی ہے، مسجدوں میں ان پروگرام کے ذریعے بھی فکر ہو رہی ہے. ان پروگراموں سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنی اصلاح کی فکر نہ کریں اور لاپرواہی کے ساتھ جس کی طرف توجہ نہ دیں تو نقصان میں رہی ہے اور اپنے بچوں ہی کا ہے. لہذا اپنے اور اپنے بچوں کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، اپنے بچوں کے لیے فکر کریں. اس کے لیے کوشش یہ ہے کہ جو دینی کام مسجدوں میں ہوتے ہوں، دعوت کی لائن سے ہو، جماعتوں میں نکلنے کی لائن سے ہو، مسجد میں پروگرام کی لائن سے ہو، اس میں شرکت کریں اور شرکت کرنے کے بعد جو باتیں کہی جاتی ہیں میں اور آپ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. خالی سن کر باتوں کو نکال دینا یہ پروگرام کا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصلاح مقصد ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں اصلاح اور تعلق مع اللہ، تعلق مع رسول، سنتوں کی عظمت، دین کا احترام اور دین کی طرف توجہ، اپنے آخرت ہو، قبر کی فکر، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں اور ہونا ہی چاہیے. اسی مقاصد کے پیش نظر یہ پروگرام رکھے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ کل آئندہ کل ٹمارو مغرب کی نماز کے بعد اسلامی دعوت اکیڈمی سے مولانا سعد صاحب تشریف لائیں گے. انگلش کے اندر بیان ہوگا. اسے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ خود بھی شرکت کریں، اپنے بچوں کو بھی شرکت کی دعوت دیں، بلکہ ان کو تاکید کریں. اللہ پاک ہونے والے پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور رب الجلال ہم سب سے راضی ہو جائیں. لہٰذا ضرور شرکت فرمائیں. جزاکم اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي غمر العباد بلطائفه وعمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه، فسبحانه ما أعظم شأنه وأقوى سلطانه وأتم لطفه وأعم إحسانه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أفاض على النفوس زوارف عوارفه وأبرز على القرائح حقائق معارفه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، يا أيها المؤمنون، إن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات. وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام:
خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيهطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحترق عليهم بيوتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خاصة في فلسطين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يقتالوا من تحت أرجلهم. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين خاصة في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صفحے درست فرمانا، جلدی سے جتنا ہو سکے جلدی اپنی صفوں کو مکمل کمپلیٹ کریں. اعتدلوا وسووا صفوفکم، درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑیں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، ورنہ شیطان بیچ میں آ کر بکری کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے اور پھر دلوں کے اندر وسوسے اور آپس میں افتراق پیدا کرتا ہے. بھائی پیچھے والے سے گزارش آگے آ جائیں. جماعت خانے کے رائٹ سائڈ کے اندر بہت جگہ ہے. جو قدم صف کے پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، من وصلہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ. جو آپ سب کو مکمل کرنے کے لیے اپنے قدم بڑھائیں گے، اللہ پاک اپنی رحمت سے ملائیں گے انشاءاللہ. اور آگے جگہ ہوتے ہوئے آگے نہیں بڑھیں گے تو اللہ نہ کرے ہم کو اللہ پاک اپنی رحمت سے منقطع نہ فرما دیں. جزاکم اللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب جميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وصرف قلوب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على طاعتك. اللهم رب زدنا علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تسرنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خاصة في فلسطين وغيرها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم تمام کو آپ نے بھی ایمان کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے شفیق نبی ہم کو عطا فرمایا ہے. یا اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے بچوں کے ایمان کے اعمال کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، فکر عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے ہماری اصلاح کے لیے جو جو محنتیں کی جا رہی ہیں مسجد میں اور دیگر مقامات کے اوپر، مدارس کے لائن سے ہو، مساجد کے لائن سے ہو، یا اللہ خانقاہوں کے لائن سے ہو، دعوت کے لائن سے ہو، یا اللہ درس و تدریس کی طریقے سے ہو، یا اللہ تمام کی حفاظت فرما. جہاں بھی جو بھی جہاں دینی کام ہو رہے ہیں سب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے دارالعلوموں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. اور جو کل ہمارے یہاں اصلاح پروگرام ہونے والا ہے یا اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما. ہمارے نوجوان بچوں کی، بچیوں کی، نوجوانوں کی، ہمارے تمام مردوں کی، عورتوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارا کام محنت کرنا ہے. ہدایت دینے والی آپ کی ذات ہے. ہم کو، پوری امت کو، حاضرین غائبین کو، سب کو ہدایت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر جو دین کی باتیں کہی جاتی ہیں اس کی عظمت پیدا فرما، دین کا احترام عطا فرما، سنتوں کی عظمت پیدا فرما، سنتوں سے محبت عطا فرما. اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع سنت اور اطاعت رسول کا جذبہ عطا فرما. ایک ایک سنت کو تلاش کر کر کے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. جو سنتیں ہیں اس پر شکر کی توفیق عطا فرما، جو سنتیں نہیں ہیں یا اللہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. نماز با جماعت اہتمام کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرما.
خشوع خضوع والی، دھیان والی، توجہ والی نماز نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار چل رہے ہیں تمام کو شفا عطا فرما، جس کی جو ضرورت ہو اپنی خزانہ غیب سے اس کی ضرورت کو پوری فرما۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولاکابرنا ولاصاغرنا ولاحبابنا ولمحبینا ولمحسنینا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبادك الحجاج والغلاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين في برك وبحرك وجبرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آئندہ جمعہ جو ہے خطبہ انشاءاللہ 12:45 کو ہوگا، 1:45 انشاءاللہ۔ بس